कुशैश जहाद है, जिसे यकीन है मौलाए कायनात है, जिसे यकीन है खुल्क अव्वल है, जिसे यकीन है इश्क अव्वल है, जिसे यकीन है कि अक्ल अव्वल है, जिसे यकीन है हुस्न अव्वल है, जिसे यकीन है पैगंबर का फारूक आजम है, जिसे यकीन है सिद्दीक अकबर है, जिसे यकीन है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू व्लॉग। तो आज मैं फिर जाऊंगा मजलिस सुनने, चलते हैं फिर वहाँ जाके आपको मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अब जा रहे हैं हम धोबी घाट। बताएं अदा खाना शफीर धोबी घाट और सबसे का फैसलाबाद में वहाँ फिलहाल हैदर खान जी का पढ़ रहे हैं, हम उनके दीवाने हैं, उनके वाले हैं। तो उम्मीद है आज हम लेट हो गए इंशाल्लाह, वो भी लेट हो गए इंशाल्लाह, क्योंकि हम लेट हो गए हैं यार। वो भी हो जाए हमें सुनने का यार काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी सुकून भी मिलता है उन्हें सुन के। हम आपको दिखाता है। अब पहुँच गए हम स्टैंड में, देखिए अदा खाना शफीर धोबी घाट। चालीसज़ादे अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग आए हैं आज इमाम बारगाह फैसलाबाद में, ठीक है। तो मेन है इमाम बारगाह ये वाली फैसलाबाद की। यारी मेरे साथ मुंथा जो है, मेरे साथ नहीं, मुंथा के साथ आप हैं। हाँ हाँ एक ही बात है यार, एक ही बात है, ठीक है। तो आज हम आपको मजलिस दिखाएंगे। जैसे कि हमने बोला था इलामा लेट हो जाएं, वो सच में लेट हो गए हैं। तो अब इकबाल भाई कहाँ गए? वो आ रहे हैं, काफ़ी दूर है अभी तो चलते हैं वहाँ जाके आपको मिलते हैं। तो इकबाल भाई आ गए हैं, मजलिस सुनते हैं। तो चलें फिर। मगर मेरा कातिल तुम हो। तवज्जो करना, शेर मुलहदा। सैयदा दोनों आवाज रखन पत्तियां ते भी ते करी जाने। हाँ हाँ ओ मैं कहा पत्तियां ते भी ते करी जाने, जिन्हां दा जिक्र इबादत हो, जिन्हां दी मुहब्बत इबादत हो। मैनू कुरान दी कसम है, अल्लामा ताला जो इस फरमाया सी कि रसूल पाक नू ये चाहिदा सी, फरमाउंदे कि अली दा जिक्र सवाब है, इबादत अली की मोहब्बत सवाब है। मगर उन्होंने फरमाया इबादत है। उस अगर जिथे इबादत आ जाए तो फिर नमाज रोजा हज ही रह जाता है। मगर करीम फरमाया सवाब नहीं है, इबादत है। ये वजह है जो किसी साहिल पूछे कि मौला जेड़ा ते वेख रहे हैं अली का चेहरा वेखना इबादत है, असी मौजूद हाँ, असी इबादत कर रहे हैं, इसका मतलब रह गया बाकी के पीछे बंदे रह गए, उन्होंने इबादत ना हो सकी। करीम फरमाया एदा जिक्र भी इबादत है। उन्हें कहा बंदे मना कर देन, ना लैन देन, ऐसी जगह हैगी ने जिथे बंदे कहते खबरदारो ना ले, तो फिर करीम फरमाया एदी मुहब्बत रखना भी इबादत है। दिल च मुहब्बत रख। सुभान अल्लाह। फिर तेन अजे पता नहीं लग रहा जिन्होंने कसीदे मुहम्मद मुस्तफा पढ़े उन्होंने मुतलिक सोच रहे हैं मन्ना मशवरा दे रहे हैं जिथे जिथे मेरी आवाज आ रही शेर मुलहदा कर इज्जत अली दे लाला दी तन्नो इज्जत
برکت ہے جنہ دے قصیدے محمد مصطفیٰ پڑھے حسن حسین جوانہ نے جنت سردار جنت چپا میں آدم ہے پاویں عیسیٰ ہے سردار حسین ہی ہے معصومہ تو آواز رکھنی سے ملحلا جیڑے جنت دے مالک نے ہوتا کولو ڈر رہے جنہ دے کول جنت نہیں ہونا دے ملتا کر رہے جیڑے جنت دے مالک نے ہوتا کولو ڈر رہے جنہ دے کول جنت نہیں ہونا دے ملتا کر رہے کار منت بطول دے پتران دی تینو منت کرن دا سواد آوے لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلاة والسلام على سيد يسلم ما في الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلب المولن الحق بالحق ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا یوم نادعو کل اناس بِإِمَامِهِمْ درود مل کے آواز بلند پڑھیے سارے عزیزان اکرامی قادر موالیان حیدر کرار ماتمداران سلطان نینوا اور حسین بادشاہ کے عزتدار مہمانان گرامی اب تمام حضرات کے سامنے گفتگو جو شروع ہوئی ہے وہ دوسرے مرحلے میں ہے اور عزت انسان بوجہ معرفت امام اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا اس کی 70 نمبر آیت وہ تلاوت کی اس میں اول انسان کو اللہ اس کی عزت سے متعارف کروا رہا اور اس کی توجہ دلا رہا ہے کہ جو اس کو نعمتیں عطا ہوئی ہیں جو سہولتیں عطا ہوئی ہیں جو اللہ نے اس میں کرم کیا ہے کہ اسے اشرف المخلوقات بنایا اب اللہ نے انسان کی توجہ دلائی اس بات پر انسان اپنے اوپر غور کرے اور غور کر کے پہلے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی دی ہوئی عزتوں کو اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے کہ جب اللہ نے انسان کو اتنا عزت دار بنایا تو اس انسان کا امام کیسا ہونا چاہیے آپ تو تمام حضرات کی ان ایام میں حاضری اور اس وقت تک مسلسل عبادت میں رہنا یہ بے ریا عبادت ہے یہ قابل دید بھی ہے قابل تحسین بھی لیکن میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر مقصد کی گفتگو میں آنا تھا یہ اللہ نے جو سلسلہ بنایا ہے اس کے لیے کوئی زیادہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں اللہ نے معرفت امام کے لیے اتنا آسان طریقہ دیا ہے
کہ آپ بہت زیادہ تحقیق نہ کریں، بہت زیادہ کتابیں نہ پڑھیں۔ اللہ نے بڑا سیدھا قانون بنا دیا ہے کہ اگر پڑھنا ہے تو اپنی ذات کتاب کو پڑھو اور اپنی ذات کو دیکھو اور ذات کو دیکھ کے فیصلہ کرو کہ جب اللہ نے تمہیں اتنا با اختیار بنایا ہے تو جس امام کے ساتھ تمہیں بلایا جائے وہ کتنا با اختیار ہے، کیونکہ انسان کہتے ہیں ہدایت لینے والے، امام کہتے ہیں ہدایت دینے والے۔ تو جب انسان ہدایت لینے والا اتنا با اختیار ہے تو وہ جو ہدایت دینے والا ہے وہ کتنا با اختیار ہے۔ بھئی یہیں سے میرا گفتگو کا نقطہ آغاز ہے۔ پہلی آیت پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ نے جو عزت عطا فرمائی ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی، تو پہلی عزت کیا عطا فرمائی اللہ نے؟ کہ اللہ نے کہا وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے اسے خشکی اور پانی پر سواری عطا کی، یعنی اللہ نے انسان کو سواریاں عطا کی، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی عزت ہے، اور وہ سواریاں آپ کے قبضے میں دی۔ اسی لیے تو جب آپ سفر پہ نکلتے ہیں تو سواری کرنے کی دعا پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا، سبحان ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قبضے میں دیا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، جس سواری پہ آپ سوار ہوتے ہیں، اب جدید دور ہے، اب سواریاں بدل گئی ہیں، لیکن جس وقت یہ آیت آئی تھی جو وہ دور تھا، اس وقت سواریاں گھوڑے ہوتے تھے، اس وقت سواریاں خچر ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، ہاتھی ہوتے تھے۔ یعنی اگر ہاتھی کے قریب بندہ کھڑا ہو جائے تو کھڑا کھڑا ڈرتا رہتا ہے کہ اتنا بڑا جانور ہے، اگر یہ پھٹک گیا تو میں تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن کبھی دیکھا ہے کہ ایک انسان اسی کی گردن پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ جدھر چاہتا ہے وہ مڑ جاتا ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو تصرف دیا ہے، یہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، یہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اس سواری کا خالق اللہ ہے، اس جانور کا خالق اللہ ہے، لیکن آپ کے قبضے میں دے دیا ہے۔ اور آپ کے قبضے میں دینے کا مطلب کہ جدھر آپ چاہیں وہ مڑ جائے، آپ موڑے تو وہ دائیں مڑے، آپ موڑے تو وہ بائیں مڑے۔ اور سواری کا آپ کے قبضے میں ہونا یہ آپ کے عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔ تو اب صرف یہی سے اندازہ کر لیجئے کہ انسان کو اللہ نے کتنا عزت دار بنایا، کہ اللہ نے ایک سواری کو خلق کیا، ایک حیوان کو خلق کیا۔ خلقت اللہ نے کی ہے، قابو آپ نے دیا ہے، قبضہ آپ کے ہاتھ میں دیا ہے کہ آپ جہاں چاہے اسے موڑ لیں، یہ آپ کے عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہ ہے انسان کا اختیار کہ اللہ کے بنائے ہوئے حیوان کو اپنے قبضے میں لے کر جدھر چاہے موڑے۔ انسان موڑے اس کے بنائے ہوئے جانور کو، اعتراض کوئی نہیں ہوتا، عزت کا سبب ہے۔ امام اسے کہتے ہیں جو سورج کو پلٹا لے، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، جو چاند دو ٹکڑے کر دے، جو ستارے کو زمین پر بلا لے، یہ آپ کا اختیار ہے۔ آپ عزت دار ہیں کہ آپ نے ایک حیوان کو قبضے میں کیا جو اپنی مرضی سے کسی جانور کو اپنی مرضی سے دائیں موڑے یا بائیں موڑے، چلائے یا روکے، اسے انسان کہتے ہیں۔ اور جو اپنی انگلی کے اشارے پر کائنات کا نظام چلائے یا روکے، اسے امام کہتے ہیں۔ کوئی آپ کو دنیا میں دوسرا دروازہ نہیں ملے گا جس دروازے پر ستارے نے سجدہ کیا۔ بندے کہتے ہیں جی مولا علی کی نماز قضا ہو گئی معاذ اللہ، اور سورج ڈوب رہا تھا اور سورج پلٹا لیا اور پھر نماز پڑھی۔ اچھا اس میں کتنے سوال ہیں؟ ڈوبتا ہوا پلٹا سکتا ہے، ڈوبتے ہوئے کو دیکھ نہیں سکتا کہ ڈوب رہا ہے میری نماز رہ جائے۔ اصل وجہ نہیں بتاتے۔ سورج پلٹانا بادشاہ کی مجبوری ہے،
کیونکہ قرآن آیا ہے علی کے دعووں کی دلیل بن کر. علی آیا ہے قرآن کے دعوے کی دلیل بن کر. اور قرآن میں ایک منظر ایسا ہے کہ ایک نبی کو ایک جھوٹے خدا نے گرفتار کیا اور اس نے گرفتار کر کے یہ تو بتایا نا جی آپ کو ابراہیم کی بات کرو جناب ابراہیم ٹھیک ہے جی نمرود نے گرفتار کس بات پر ہوئے تھے کہ جناب ابراہیم نے ان کے بت توڑ دیے اور توڑے کیوں تھے اور ابراہیم ان کو پہلے ہی کہتے تھے جس دن مجھے موقع ملا انہوں نے میں کہا نہیں سکتا خطرہ تھا ان کو ایک دن وہ اپنے سارے جھوٹے خدا ایک ہی کمرے میں چھوڑ کے تھے میلے ٹٹول گئے جہاں بھی گئے تھے تہوار پہ پیچھے سے وہ تھے اور اللہ کا نبی تھا سچے اللہ کے سچے نبی نے ان کے جھوٹے خدا توڑ دی نہیں توجہ فرمائی آپ نے جب وہ واپس آئے نا تو سارے ٹوٹے ہوئے پڑے پیسہ تھا بڑے کے گلے میں بسم اللہ کرو توجہ ہے کہ نہیں آپ کو ان کئی گلہ تجھے سمجھ نہیں آنے جی میں کرنی آنے کیونکہ سمجھن دے پرچہ نہیں گلا توجہ ہے کہ نہیں آپ ادھر میرے نال لگ رہا ہے جی میں توڑا بات آیا نہیں کر رہا نہیں توجہ دلوا رہا ہوں نمرود نے آگے دیکھو نے کہا یہ کس کا کام ہے سارے پریشان تھے جو بندہ جاگ رہا جملہ اس کے لیے ایک بندے نے بیچ میں سے کہا یہ ابراہیم کا کام ہے یہ یقیناً اسی نے توڑے اس نے کہا تجھے اتنا یقین کیسے ہے کہ انہیں ابراہیم نے توڑا ہے وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے کبھی پوجے نہیں ہیں شاباش 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 جس بندے کو بات سمجھ میں آئی ہے یہ بات کافروں کو بھی پتہ چل گئی تھی یہ بات مشرکوں کو بھی پتہ چل گئی یہودیوں کو بھی پتہ چل گئی کہ بت ہمیشہ وہی توڑتا ہے جس نے کبھی پوجے نہ ہو اب سمجھ میں آئی کہ سارا مکہ ایک طرف تھا اور نبی کہہ رہے تھے میرے کندھے پہ سوار ہو کے علی بتوں کو توڑ دے نہیں توجہ فرمائی آپ بتایا نبی نے اس بات کی دلیل کہ بت شکن ہوتا ہی ہو جو بت پرست نہ ہو اور وہ گرفتار کر کے لے آئے اب پرے کی بات ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے اللہ کا نبی گرفتار جھوٹا خدا سامنے انہوں نے کہا میں خدا ہوں ابراہیم نے کہا میرا خدا ہو دو قیدی بلوائے نمرود انہوں نے کہا اس کو کیا ہے اس نے کہا جس کو کل پھانسی ہے اس کا آزاد کر دو دوسرا بلایا اس کو اس کی قید ختم ہو گیا پھانسی دے ابراہیم کو دیکھ کے کہتا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں جس نے اتنا تھا مار دیا جس نے آزاد ہونا تھا میں نے اس کو پھانسی دے دی جس کو پھانسی دی میں نے آزاد کر دی اب دعویٰ ہے قرآن میں ابھی بھی کھڑا ہے کوئی جو اس دعوے پہ پورا اترے نماز قضا نہیں ہوئی ابراہیم پریا میں کہہ بیٹھا تھا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کرتا ہے تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا کوئی بیٹھا ہے یار جس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا بات مریا کی تھی نمرود میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ یہ کام کر سکتا لیکن دعویٰ ایک نبی کا قرآن میں ہے اور قیامت تک رہ جاتا اس لیے علی نے ایک مقام پہ آ کر ڈوبتے ہوئے سورج کو انگوشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک کی ہلکے سے اشارے پر واپس بلا کے نبی نے جو دعویٰ کیا علی نے وہ واپس بلایا سورج واپس پلٹایا اس سے پہلے آپ بندے کہتے ہیں اگر پلٹا لیا تھا تو نماز کیوں پڑھی جیسے ہی سورج پلٹایا کچھ لوگوں نے کہا یہ تو دعویٰ ابراہیم کا ہے پلٹانے والا یہ ہے ہو سکتا ہے یہی خدا ہو سر سجدے میں رکھا علی نے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھی پڑھنے کے بعد کہتے ہیں میرے اللہ گواہ رکھنا علی خود کو گھٹا گھٹا کے تجھے بڑھا رہا ہے کیا بندے کو بات سمجھ آئیے
मर्द हुआ जुर्म है। हम पे इल्जाम न लगा इसके अली का, हमने ये जुर्म किया है, करते रहेंगे। और दुनिया हमें अली के इश्क में काफिर कहती है, लेकिन सदका है ये अली वलीउल्लाह का, आज तक किसी माँ ने वो लाल पैदा नहीं किया जो अली के शियों को मुनाफिक कह सके। जिसे यकीन है मौलाए कायनात है, जिसे यकीन है खुल्क अव्वल है, जिसे यकीन है इश्क अव्वल है, जिसे यकीन है कि अक्ल अव्वल है, जिसे यकीन है हुस्न अव्वल है, जिसे यकीन है पैगंबर का फारूक आजम है, जिसे यकीन है सिद्दीक अकबर है, जिसे यकीन है गनी अल आलमीन है, जिसे यकीन है साहिब लिवाल हम्द है, जिसे यकीन है नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह है, जिसे यकीन है फखर आले यासीन है, जिसे यकीन है साकी कौसर है, जिसे यकीन है कौसर पिलाएगा, जिसे यकीन है मरते वक्त आएगा, जिसे यकीन है पुल सिरात पे पर्चियां देगा, जिसे यकीन है कि अली ने टिकट दी तो बंदा पार जाएगा, जिसे यकीन है अली ने टिकट ना दी तो कोई बंदा पार नहीं जाएगा, जिसे यकीन है नासर अंबिया है, जिसे यकीन है मालिक सलसबील है, जिसे यकीन है आदम की तौबा कबूल कराने वाला है, जिसे यकीन है नूह की कश्ती पार लगाने वाला है, जिसे यकीन है इब्राहिम की आग गुलजार बनाने वाला है, जिसे यकीन है मूसा को तजल्लियां दिखाने वाला है, जिसे यकीन है ईसा को सूली से बचाने वाला है, जिसे यकीन है यूसुफ को बाप से मिलाने वाला है, जिसे यकीन है मौलाए कंबर है, जिसे यकीन है वारिस मेंबर है, जिसे यकीन है मौला सलमान है, जिसे यकीन है वारिस कुरान है, जिसे यकीन है मर्द खैबर का मर्द है, जिसे यकीन है खंदक का फातेह है, जिसे यकीन है ओहद का फातेह है, जिसे यकीन है बदर का मालिक है, जिसे यकीन है कि मरहब को चीरने वाला है, जिसे यकीन है देवत का सर उड़ाने वाला है, जिसे यकीन है कि खैबर का फातेह है, जिसे यकीन है सिरात मुस्तकीम है, जिसे यकीन है बाबे खिता है, जिसे यकीन है कि अर्श पे बैठ के फर्श पे हुकूमत करने वाला है, जिसे यकीन है फर्श पे बैठ के अर्श पे हुकूमत करने वाला है, जिसे यकीन है इनुल्लाह है, जिसे यकीन है वजुल्लाह है, जिसे यकीन है असदुल्लाह है, जिसे यकीन है लिसानुल्लाह है, जिसे यकीन है असदुल्लाह है, जिसे यकीन है वलीउल्लाह है। ऐसे नहीं, आखिरी हलाली तक जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, जो गदीर में बैठा है वो बैठा नहीं रहेगा, आज अपने पैरों पे खड़े होकर आवाज देनी पड़ेगी गदीर। जिसे यकीन है कि काबे का काबा है, जिसे यकीन है हसनैन का बाबा है, जिसे यकीन है कि काबे का गौहर है, जिसे यकीन है बतूल का शौहर है, जिसे यकीन है बतूल का शौहर है, जिसे यकीन है बतूल का शौहर है, जिसे यकीन है कि कब्र इमामत है, जिसे यकीन है अंगूठी के बदले विलायत खरीदी है, जिसे यकीन है कि उसने नींद के बदले मर्दियां खरीदी है, जिसे यकीन है सारी दुनिया उसकी मोहब्बत पे इकट्ठी हो जाती, अल्लाह जहन्नम कभी खल्क न करता, जिसे यकीन है तकदीर का मालिक है, जिसे यकीन है तहरीर का मालिक है, जिसे यकीन है काबे का हद है, जिसे यकीन है मैशर का जज है, जिसे यकीन है नबियों की लज है, जिसे यकीन है गरीब की कज है, जिसे यकीन है सूरज उसकी उंगली से पलटा था, जिसे यकीन है सितारा उसकी दहलीज पे उतरा था, जिसे यकीन है जमीन तुराब है, अली अबू तुराब है, जिसे यकीन है हरामी हलाली की पहचान है, हर हलाली पे वाजिब है, दोनों हाथ बुलंद करो, नजफ के बाली को सलामी हो, 5 दफा कलेजा सर करके ज़बान के साथ दिल बोला, ठीक है भाई, आप जाएं, मैं कल भी छोड़ने जाना है। शज़ेब आपके साथ चलें, फिर गाड़ी में चलें। अब अगर आगे हैं यार, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं हूँ सुन्नी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूँ। जो मुझे मौला अली की मोहब्बत में काफर बोले, शिया बोले, जो मर्ज़ी बोले, मुझे कबूल है। मैं नौकर हूँ मौला अली का, जो मुझे बोलता है बोली जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पीर है पंचतन पाक, जैसा कोई भी नहीं है, ना ही कोई बन सकता, ना ही कोई बनने घा। तो वो लोग कैंट करते हैं। या अली मदद, अल्लाह हाफिज़।